ماں ہے اپنے اپنے مرحومین کے ساتھ پرسوں شہید ہونے والے کچھ مومنات کوئٹہ میں، اسی طرح سے بہت سے مومنین الگ مقامات پر شہداء کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى والصلاة والسلام على عبده المصطفى بدر الدجى كهف الورى الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى سيد الكونين جد الحسنين بالقاسم محمد اللهم صل على وعجل وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء اللهم عجل فرجه الشريف ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوني صلوات پڑھیے محمد والے محمد اللهم صل على محمد وآل محمد امت واحدہ ون نیشن کے عنوان سے ہونے والی یہ ہماری 5ویں کڑی ہے۔ کانسیپٹ آف ون نیشن کو قرآن نے 1400 سال پہلے بلکہ انبیاء نے بنیاد انسانیت جو ڈالی ہے وہ بھی ون نیشن کی بنیاد پر ہے۔ امت واحد انسانی معاشرہ رنگ و نسل میں قوم و قبیلے میں یقیناً بڑھ سکتا ہے، لیکن سوشل اسٹرکچر کے لیے ضروری ہے کہ ایک سسٹم ہو جو ان تمام انسانوں کو ایک ڈور میں لا کر کے تسبیح کے دانوں کی طرح ملا دے۔ وہ سسٹم اسلام کا چیلنج اور انبیاء کا چیلنج یہی ہے کہ دنیاوی سسٹم ہو نہیں سکتا، مین میڈ سسٹم نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ سسٹم خود کریٹر خالق نے تمہیں پیش کیا ہے۔ وہ سسٹم کے لیے ہم نے گفتگو شروع کی تھی، اور سب سے پہلے میں نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں ہمارا عقیدہ اس قرآن مجید پر جتنا پختہ ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی ہمارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر اس سے ہٹ جائیں گے تو ہم جہل کے دروازے پہ چلے جائیں گے۔ اسی لیے معصوم کا ارشاد ہے اگر علم قرآن تک منتہی نہیں ہوتا، یعنی قرآن تک اینڈ اپ نہیں ہوتا، وہ علم نہیں ہے، نالج نہیں ہے، تو قرآن سے ایکسٹریکٹ کرنا چاہیے پیامات کو۔ یہ اور بات ہے کہ اسلام میں جتنا اٹریکشن ہے وہ اٹریکشن ہم مسلمانوں میں نہیں دیکھتے، اس لیے نہیں دیکھتے کہ ہم نے اسلام کو جیسے کہ ہے ویسے اپنایا نہیں ہے۔ جیسے ہمارا قبیلہ ہے، جیسے ہماری قوم ہے، جیسے ہمارا انوائرمنٹ ہے، اس طرح سے ہم اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اسلام ایک براڈر دنیا کا نام ہے جو یونیورسل میسیج کو، آفاقی دنیا کو لانا چاہتا ہے، اور آفاقی پیام ہے جس میں بغض و عناد، دشمنی اس طرح کی کوئی بات ہی نہیں ہے، بلکہ بنیاد قرآن اور اسلام کی یہ ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ
کہہ دو اگر رسول اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ سے لو کرتے ہو، تو ریلیجن از لو، گاڈ از لو، یہ سلوگن اسلام کا ہے، اور اس کو دوسروں نے کوشش کی ہے لے لیں، لیکن حقیقت میں اس کی وجہ یہ کہ ہم کو الجھا دیا گیا ہے، ہمیں ایسی دنیا میں لا دیا گیا ہے کہ ہم ریاکشنسٹ ہو جائیں، ہم انفعالی کیفیت میں زندگی بسر کریں، ہمیشہ ہم ڈیفنس کرتے رہیں، ہم کو مجبور بنا دیا گیا کہ آپ جو ہیں ایسے ہی ہیں، چھوٹے ہیں، آپ میں ٹیکنالوجی نہیں ہے، آپ میں علم نہیں ہے، حتیٰ آپ کے پاس اخلاق نہیں ہے، آپ میں سچ نہیں ہے، اسی لیے آپ لوور ہیں، آپ میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ ہیومن معاشرے میں، انسانی معاشرے میں آ سکیں، اسی لیے G20 بنے ہیں، مگر اس میں کہیں نظر نہیں آتا کوئی مسلمان کا نام۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ باقاعدہ ایک سازش ہے جو کی جا رہی ہے، مگر یہ کامیاب ہونے والی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ انسانی معاشرے کو ساتھ لیے ہوئے نہیں ہے۔ اگر انسانی معاشرے کو ساتھ لیے ہوتی تو آپ کو معلوم ہے کارٹر آپ کے امریکہ کے پریزیڈنٹ گزرے ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے اسرائیل یس اپارتھائڈ نو، یس اسرائیل کا ایگزسٹنس ہونا چاہیے، اپارتھائڈ نہیں ہونا چاہیے، ظلم و زبردستی نہیں ہونا چاہیے۔ ایک پریزیڈنٹ، ہم نہیں بول رہے ہیں کہ کوئی لوگ یہ نہ سمجھیں کہ باقری جو ہے اس کا عقیدہ رکھتا ہے، نہ، ایک پریزیڈنٹ گزرا ہے امریکہ کا، اس نے کتاب لکھی، اس کا کانسیپٹ یہ ہے کہ اسرائیل میں ظلم ہو رہا ہے، غلط ظلم ہو رہا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ کون؟ وہی جنہوں نے بنایا کنٹری کو، انہوں نے یہ کہا، وہی کہہ رہے ہیں، ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں میرا کام ہے، صرف میں مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ ظلم جب اس نتیجے تک پہنچ جاتا ہے خود وہاں سے آوازیں آتی ہیں۔ 2 سال پہلے کے جبکہ ہمارے پاس کینیڈا میں ہارپر کے زمانے میں بالکل رائٹسٹ گورنمنٹ تھی، اس زمانے میں لاکھ کوشش کی گئی کہ اس کو بلاک کیا جائے، کرسچن مشنری کی طرف سے، چرچز کی طرف سے یونائٹڈ اعلان جاری ہوا کہ ہم بائیکاٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو۔ کہاں پر؟ کینیڈا میں ایک گورنمنٹ کے زمانے، جو کہ وہ گورنمنٹ بالکل اسرائیل نواز تھی، اس گورنمنٹ میں کون؟ مسلمانوں نے نہیں کیا، بلکہ کرسچن مشنریز نے یونائٹڈ ایک فرنٹ بنایا۔ کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ ظلم۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک کشتی جا رہی تھی، اس کو روک لیا گیا ہے، جو انسانی مال کو لے جا رہی تھی، انسانیت کے پیام کو لے جا رہی تھی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ لولا دفع الناس بعضهم علی بعض، اس نیچر آف ہیومن بینگ میں اللہ نے یہ نیچر رکھا ہے، یہ فطرت رکھا ہے، اگر ایک کوئی غلط کام کرتا ہے اس کو ڈیفنس کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس میں کوئی مذہب کی بات نہیں ہے، یہ آٹومیٹک سسٹم آف نیچر ہے، یہ فطرت کا دفاعی نظام ہے۔ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے تو فوراً اس غلط کام کے پیچھے جواب ملتا ہے، کس کی طرف سے؟ اسی کمیونٹی کی طرف سے۔ اور ایک آپ کو مثال بتاؤں، نیو یارک ریلوے اسٹیشنز میں، سب وے اسٹیشنز میں، ایک اسٹیشن کے پاس جیسے ہی آپ اتریں گے ٹرین سے، ایک بڑا آپ بل بورڈ دیکھیں گے جس میں واٹ واز اسرائیل، واٹ از ناؤ، واٹ از دیئر پلان۔ کس نے کیا ہے؟ کرسچن فرنٹ نے کیا ہے، کوئی مسلمان نے نہیں کیا۔ اگر ہم مسلمان ملینز آف ڈالرز دیتے تو یہ کام نہیں ہوتا جو ہو رہا ہے۔ تو آپ اس چیز کو ذرا سا غور و فکر سے دیکھیں کہ جس منزل پر اسلام پیش کرنا چاہتا ہے وہ منزل ہے انسانیت، ہیومینٹی۔ اگر انسانیت کی منازل کو اگر ہم باقی رکھیں گے، سب ایک نیشن کہلائے جانے کے قابل ہو سکیں گے۔ اسی لیے قرآن نے کہا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے تم کو مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تم کو ہم نے ٹرائبس میں، نیشنز میں ہم نے بانٹا ہے۔ یہ ہماری حکمت ہے۔ کلر میں تقسیم ہے، اور اسی طرح نسلوں میں تقسیم ہے، اسی طرح خاندانوں میں تقسیم ہے۔ دیٹ از آور فلاسفی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ بنایا ہے۔ جیسے واز میں، گلدستے میں پھولوں کا، جب پھولوں کا ایک گنچا ہوتا ہے اس میں ہر کلر ہوتے ہیں، تب جا کر کے وہ خوبصورت بنتا ہے۔ اللہ بھی چاہتا تھا اس دنیا میں ہر طرح کے قوم ہو۔ اس کے بعد اللہ نے آواز دی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہمارے نزدیک کلر بیس نہیں ہے، ہمارا کلر تقویٰ ہے۔ اگر متقی ہیں تو کوئی بھی کیوں نہ ہو ہماری اس واز میں آ سکتا ہے، خواہ وہ بلال ہو کہ سلمان۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔
عجل فرجهم. شب جمعہ ہے، کل تک درود پڑھنا بہت زیادہ ثواب، صلوات اچھی طرح سے پڑھیے انشاءاللہ. کل میں نے آپ کو یہاں پر چھوڑا تھا کہ تعلیم کے ساتھ تربیت کی ضرورت ہے. اگر تربیت نہ ہو تو پھر وہ ظلم ہوگا. چنانچہ جو ہو رہا ہے آج، ایک ٹائم اسرائیل کو بچانے کے لیے کیا 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 جا رہا ہے. پورے انفراسٹرکچر آف سیریا کو برباد کر دیا گیا، اسمیش کر دیا گیا. ایک کاسموپولیٹن کنٹری جس میں ہر طرح کے قوم موجود تھے، ہر طرح کے کلچر موجود تھے، پیسفل تھی، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں تھی، لیکن اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی صرف اس ٹائمی اسرائیل کو بچانے کے لیے. اب آئیے کانسٹیٹیوشن بنا، UN بنا، 600 ایک دو نہیں 600 UN کے ریزولوشنز کو پیروں تلے اسرائیل نے رون دیا. یعنی اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، اس لیے کہ امپلیمنٹیشن کے زمانے میں کوئی امپلیمنٹ کرنے والا ہی نہیں تھے، اس لیے کہ وہ جو چاہے کرتے ہیں. ابھی حال ہی میں 3 دن پہلے UN نے کہا ہے ہالٹ کا کے لیے جو آپ کے ایکسپینشنزم ہو رہا ہے اس کو ہالٹ کرو، مگر وہ سنتے ہی نہیں ہیں. تو قرآن مجید ایک عجیب و غریب سسٹم پیش کر رہا ہے. میں مثال اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ ریلیٹ کر سکیں یہ قرآن کو اور قرآن کے کانسیپٹ کو جو ایک نیشن کے لیے لازمی ہے. وہ ہیں ظلم کے خلاف آواز، عدالت برتنا، عدالت کو پھیلانا. قرآن وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی، کسی شخص کی دشمنی تم کو عدالت سے نہ ہٹا دے. یاد رکھ لو، عادل بنو. قوم کی وجہ سے، کسی شخص کی وجہ سے، جسٹس سے تم بارڈر آف جسٹس کو کراس نہ کرو. آپ دیکھ رہے ہیں داعش ابھی حال ہی میں ڈبو رہے ہیں، انسان کے گلے کاٹ رہے ہیں، صرف نفرتوں کی بنا پر، صرف مذہب کی بنا پر، صرف انسانیت کے خلاف ایک جنگ ہو رہی ہے. تو ایسے ماحول میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پلٹ کے جانا چاہیے. میں نے پہلے دن بتایا تھا پوائنٹ آف ڈیویشن جہاں بھی ہے جب تک نہیں پہنچیں گے لائن ہماری سیدھی ہونے والی نہیں ہے. پوائنٹ آف ڈیویشن قرآن سے منحرف ہونا ہے مسلمان کا. آج ہمارا کردار قرآنی نہیں ہے، ہماری گفتار قرآنی نہیں ہے، ہمارا رہنے کا سلیقہ قرآنی نہیں ہے. ہم لوگ ایک ایلیوژن کی دنیا میں رہتے ہیں اور صرف کچھ دیر کے لیے مجلس میں آ گئے تو، مسجد میں چلے گئے تو، کوئی محفل ہو گئی تو، تب اس سے ہٹ کر جو ہے میری زندگی سے دین کا کوئی رابطہ نہیں ہے. ایسا امت واحدہ کے لیے اچھی چیز نہیں ہے. شب جمعہ کے اعتبار سے میں ایک چیز اس کو ریلیٹ کرتے ہوئے بتاتا ہوں. انشاءاللہ سب مل کر کے صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد. آج جو کچھ شو چل رہا ہے، کل میں نے اشارہ کیا تھا، اکنومی کا جو بیس ہے وہ وار بیس اکنومی ہے. کہیں الیکشن وغیرہ ایک سب سے بتانے کے قصے ہیں. نہ ٹرمپ ہے نہ کلنٹن ہے، یہ سب بیکار باتیں سنتے رہیے. لیکن جن کو بنانا ہے وہ بناتے کون ہیں؟ بینکرز ہیں، وہ وار منگرز ہیں، جو 1% ہیں جو چلاتے ہیں. آخر میں نتیجہ کیا ہوگا؟ قصہ سنیے، بہت اچھی طرح سے ریلیٹ کیجئے اس قصے کو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے شاگرد کے ساتھ ایک سفر میں چلتے ہیں. اللہم صلی علی راستے میں چلتے چلتے بھوک لگتی ہے. حضرت عیسیٰ دیکھتے ہیں اپنے جیب میں 1 درہم ہے. تمہارے پاس کتنے درہم ہیں؟ اس نے کہا 2 درہم. جاؤ بازار میں روٹی لاؤ. جا کے قریب دیکھو کہیں دیہات ہے، جا کے روٹی لاؤ. جاتا ہے، کچھ دیر بعد جب بازار میں جاتا ہے تو اس کو 3 درہم کی 3 روٹیاں ملتی ہیں. 3 روٹیاں لیتا ہے، راستے میں آتا ہے، میں 2 درہم دیا، حضرت عیسیٰ 1 درہم. تو ملنا چاہیے ان کو 1 روٹی اور مجھے 2. جب ہم پہنچیں گے تو 3 روٹیاں ہوں گے، آدھی آدھی تقسیم ہوگی، 1.5 میری ہوگی، 1.5 ان کی. انصاف نہیں ہوگا. کیا کہا؟ اس نے 1 روٹی کھا لی. جب پہنچے تو 2 روٹیاں تھے، دونوں نے تقسیم کی. کتنے ملے تھے 3 درہم میں؟ تو 2 روٹی ملے تھے. حضرت عیسیٰ کا شاگرد، اچھا بھی چلو. راستے میں چلتے گئے ایک دریا ملی.
اگر یہ دریا سے کیسے پار ہونا ہے؟ تو گھبراؤ نہیں، میرے پیچھے میرے دامن کو پکڑو۔ حضرت عیسیٰ نے بسم اللہ کہا، وہ دریا پہ چلنے لگے، وہ بھی ساتھ ساتھ چلا، اتر گیا، معجزہ دیکھ کے پریشان ہو گئے، یا اللہ تمہارے ایمان میں اضافہ ہوا؟ بہت اضافہ ہو گیا، کتنا کہ میں بتا نہیں سکتا۔ پانی پہ سے گزرے، گیلا ہی نہیں ہوا، ڈوبنا تو ڈوبنا، کہیں پانی نے گیلا نہیں کیا۔ او ہو تمہارا اضافہ ہوا۔ روٹیاں کتنی تھیں؟ 2 ہی روٹیاں۔ اچھا چلیں پھر چلیں، راستے میں چلتے گئے یہاں تک کہ بھوک لگی دونوں کو۔ حضرت عیسیٰ نے ہرن کی بھیڑ میں سے ایک کو اشارہ کیا، ایک ہرن آئی، بسم اللہ ذبح کیا، اس کا کچھ گوشت روسٹ کیا، دونوں نے کھایا، پھر چمڑے میں ڈال کر کے حضرت عیسیٰ نے پوری ہڈیوں کو دعا پڑھی بِإِذْنِ اللہ، پھر وہ ہرن اٹھی جھٹکتے ہوئے چلے گی، پھر اپنے گول میں۔ قرآن میں ہے نا کہ حضرت عیسیٰ بِإِذْنِ اللہ پھونکتے تھے، پھونکا۔ اچھا ایمان اضافہ ہوا تمہارا؟ یا اللہ کیا ایمان بھی! ہرن کو آپ ذبح بھی کرتے ہیں، کھاتے بھی ہیں، پھر زندہ بھی کر دیتے ہیں۔ کتنی روٹیاں تھیں؟ کا 2۔ چلتے گئے 3 سونے کے اینٹ ملے۔ حضرت عیسیٰ نے کہا بتا کتنی روٹیاں تھیں؟ اس نے کہا 2۔ حضرت عیسیٰ نے کہا پورے 3 اینٹ سونے کی تمہارے لیے میں جا رہا ہوں۔ ھذا فراق بینی و بینک، دس از مائی سپریشن۔ یہاں سے اب ہماری دنیا ہی الگ ہے، تمہاری دنیا ہی الگ ہے، چھوڑ کے چلے۔ اب وہ 3 سونے کے اینٹ، کتنی دولت! دیکھیں پریشان ہے کہ کیا کریں، کہ کیسے جائیں۔ اتنے میں 3 ڈاکو ملے۔ ہم نے دیکھا وہ ہو ایک آدمی ہے، 3 اینٹ ہیں، اگر ہم چاروں ہو جائیں تو 3 اینٹ کو پھر تقسیم کرنا پڑے گا۔ کیا کریں؟ ایک کو ذبح کریں، جس کا شاگرد حضرت عیسیٰ کو ذبح کیا، 3 اینٹ۔ چلتے گئے، ان کو بھوک لگی، انہوں نے ان میں سے ایک کو بھیجا، جاؤ بازار میں جا کر کے روٹی لاؤ۔ وہ بازار جانے گیا، یہ دونوں نے پلان کیا، اور جب تک آئے گا 3 کو 3 میں تقسیم کرنا پڑے گا، اور جب آئے گا اس کو ذبح کر دیں گے، ہماری 3 اینٹیں 1.5 ہو جائیں گی۔ بہت اچھا پلان ہے۔ وہ نکلتے ہوئے یہ سوچا کہ بجائے اس کی کہ 3 میں تقسیم ہو، یہ روٹی میں زہر ڈال دیا جائے، وہ 2 مر جائیں گے، مجھے 3 مل جائیں گی۔ ٹھیک ہے، جب وہاں پہنچے تو ان کے پلان کے اعتبار سے انہوں نے اس کو ذبح کیا اور روٹی کھائی۔ کیا ہوا نتیجہ؟ پورے 4 لاشیں ویسے ہی تھے، اور 3 سونے کے اینٹ ویسی ہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ واپس آئے، ایک جملہ کہا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے۔ دنیا اس کے چاہنے والے کے ساتھ یہ سلوک کرتی ہے۔ بلینز آف ڈالر سڑ رہے ہیں دنیا میں، اتنی دولت ہے، بینکس آف سوئٹزرلینڈس میں، پناما، صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور 2 بلین انسان بھوکوں مر رہے ہیں۔ 2 بلین کے پاس ایک کھانا نہیں ہے، ایک دن کا کھانا نہیں ہے۔ اس کا کیا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ دنیا ایک دن ختم ہو جائے گی، یہ دولت بھی برباد ہو جائے گی، وہ بھوکے جو گئے سب کو روز قیامت جواب دینا ہوگا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اسی لیے اس میکانزم آف وحدت واحد نیشن، ون نیشن، اس کے لیے اسلام نے ظلم کے خلاف آواز، اسٹرگل اگینسٹ کرپشن، یہ کیسا سسٹم بنایا اسلام نے کہ کرپشن کے خلاف آواز اٹھانے والے کو پہلے کہا تو خود آواز اٹھا اندر کے کرپشن کو،
اپنے نفس کے کرپشن سے تو پاک ہو جا، پھر دوسرے کرپشن کو تو اچھی طرح سے پاک کر سکے گا۔ مشہور قصہ آپ جانتے ہیں کہ فوجی آئے تیار ہو کر کے ماشاءاللہ تلواروں سے خون بہہ رہا تھا، کامیاب ہو کر کے اسمائلنگ، رسول اللہ نے کہا علیکم بالجہاد الاکبر، بہت آسان جنگ کر کے آئے ہیں، اس سے بڑی جنگ ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وما جہاد الاکبر، اس سے بھی بڑی جنگ ہے، اب تو ابھی ہم سر کو ہتھیلی میں لے جا کر کے تلواروں کے سامنے لڑ کے آئے ہیں، آپ فرما رہے ہیں اس سے بھی بڑی جنگ ہے۔ ہاں وہ جنگ لڑنا آسان ہے لیکن نفس کے ساتھ لڑنا مشکل ہے۔ تو آج مغربی دنیا میں جھوٹ نہیں ہے، کہاں سے سیکھا بھائی؟ دین اسلام نے دیا تھا۔ امانت داری ہے، کہاں سے سیکھا؟ دین اسلام نے دیا تھا۔ وہاں جو کریم میں جو ہو رہا ہے گڑبڑ ہو رہی ہے، لیکن عوام کو وہ تربیت دی گئی ہے۔ تو بہترین موقع ہے عوام تک دین کے ابلاغ کا۔ ابھی ایک پروفیسر کی بات کر رہا ہوں میں، جس کا نام، ایک صلوات پڑھیے محمد والے اتفاق سے میتھ ہی ہے، MATH، میتھیو۔ وہ ایران میں کئی سال رہتا ہے، اس کے بعد ابھی حال ہی میں ہمارے ہاں ٹورنٹو سے قریب واٹرلو یونیورسٹی ہے، جو کشنر اور واٹرلو سٹی کے قریب ہے، تقریباً ہمارے ٹورنٹو سے 1 گھنٹے کی ڈرائیو ہے۔ وہاں پر اس نے سیمینار رکھا تھا، سیمینار کا ایک تھا ڈائلاگ بٹوین ریلیجنس کے عنوان سے، مذہب کے درمیان ڈائلاگ ہونا چاہیے، بہترین کانسیپٹ۔ چنانچہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس پورے بہت انٹرسٹنگ معلومات شریک ہوئے۔ میرے پاس ایک چھوٹی سی کلپ بھی موجود ہے، اگر کسی کوئی دیکھنا چاہتا ہے، مزیدار۔ لوگوں نے سوالات کیے اس سے، اس نے جو لیکچر شروع کیا اس میں پہلی چیز بتائی میڈیا اور ریالٹی، حقیقت اور جو ٹی وی بول رہا ہے وہ میڈیا، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، تم یہ دونوں کو ملاؤ نہیں کبھی۔ ایران کے خلاف جو بولا جا رہا ہے اس کا کوئی رابطہ ایران سے نہیں ہے، اس لیے کہ میں رہ کے آیا۔ لوگوں نے صرف سوالات، جوانوں نے پھر بوچھار کر دی۔ کئی سوالات میں ایک سوال یہ تھا کہ بتا سب سے زیادہ فیسینیٹنگ کیا تھا وہاں تمہارے واسطے؟ روزے عاشور۔ سب سے زیادہ جو میرے لیے اٹریکٹڈ، سبق ہلا دینے والی جو چیز تھی، روزے عاشور۔ آبویس ہے کہ واٹ از روزے عاشور، واٹ از ڈے آف عاشور، ان کو معلوم نہیں۔ اس نے پورا ایلابریٹ کیا۔ ایک نہتا نواس رسول اکیلا چند قافلے کو لے کے جاتا ہے ایک پلین میں جہاں پر کوئی سٹیزنز نہیں ہیں، وہاں پہ کھڑے ہوتا ہے تاکہ کوئی انسانوں کا نقصان نہ ہو۔ توجہ کا طالب ہوں، اگر کرنا تھا گڑبڑ مدینے میں کھڑے ہو کے گڑبڑ کر سکتے تھے، کوفے مکے میں کھڑے ہو کے بتا سکتے تھے، لیکن کاروان کو لے جا کر کے بتایا میرا کام شرارت کرنا نہیں ہے، میرا کام کسی جگہ کوئی بربادی لانا نہیں ہے، ایک خالص ریولوشن لانا ہے۔ تو حسین کھڑے ہوئے اور ہی اسٹوڈ فار جسٹس اینڈ ہیومینٹی and he has been brutally smashed۔ یہ اس کے الفاظ ہیں کہ وہ انسانیت کے لیے کھڑا ہوا اور وہ اس انسانیت کے لیے قیام کیا گیا، اس کو درندگی کے ساتھ ختم کر دیا۔ اس کے بعد ایک جملہ کہتا ہے کہ I wish کہ this عاشورہ could have been entire world، یعنی اس عاشورہ کے پیام کو ہم دنیا میں اسی لیے میں نے ہمیشہ سے نوجوانوں سے کہا تھا، یہ محرم کو ہم لوگ دیواروں میں ہم نے قید کر دیا ہے، مساجد میں قید کر دیا ہے، امام بارگاہ میں امام حسین کو قید کر دیا، نہ اس کو اوپن کیجئے۔ کب اوپن ہوگا؟ جب ہمارے ذہنوں کو ہم لوگ اتنا اوپن کریں گے، دین میرے خاندان کا نام نہیں ہے، دین میرے قبیلے کا نام نہیں ہے، دین میرے اپنے اینٹیٹی کا نام نہیں ہے، دین انسانیت کے لیے آیا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وعجل، ڈونٹ لوز می، میرے ساتھ رہیے اور سمجھیے کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے، ون نیشن کا چیلنج۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ون نیشن ہونا چاہیے، اس کے لیے کمپوننٹس ہیں، میکانزم ہیں، کس طرح سے ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے، تربیت ہونی چاہیے۔
اور تیسری چیز جو آپ نے بتائی، ہم جو کامن ڈینامیشن ہے وہ کامن کیا ہے؟ کامن انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں، وہ ظلم کے خلاف آواز ہے۔ وہ ظلم کے خلاف آواز ہر انسان کی خواہش ہے، کرپشن کے خلاف ہر انسان کی خواہش ہے، جو لوٹ بچار ہو رہی ہے نہیں ہونا چاہیے، ساروں میں تقسیم ہونا چاہیے۔ جارج جورداق کرسچن آتھر ہے، خوبصورت کتاب ہے، اس کتاب کا نام ہے امام علی الامام علی صوت و عدالت الانسانیہ، امام علی دا وائس آف ہیومن جسٹس، اردو میں ٹرانسلیشن ہو چکا ہے، امام علی ندائے عدالت انسانی۔ یو شوڈ ریڈ، تمام نوجوان بچوں سے گزارش کرتا ہوں، انگلش میں اگر آپ کے پاس نہیں خرید سکتے، آن لائن www.alislam.org پہ آپ کو فری میں کئی کتابیں ملیں گی، ان میں سے ایک کتاب بھی ملے گی، اردو میں آ چکی، خرید کے پڑھیے۔ صرف مولویوں سے سنیے نہیں، کچھ کام کیجیے، دین کو صرف مولویوں کے حوالے مت کیجیے، دین سب کی ذمہ داری ہے، صرف مولوی کی ذمہ داری نہیں۔ صلوات پڑھیے محمد محمد وعجل فرجہم۔ تو کیا کیا اس نے ایک سیناریو پیش کیا ہے۔ سیناریو یہ تھا کہ مولا خلافت کے زمانے میں لکھتا قصہ، اور اس کے بعد لکھتا کہ تھا فرسٹ مین ہو انٹروڈیوس کون سا سسٹم؟ ویلفیئر سسٹم ان ہیومن ہسٹری۔ پہلا شخص ہے جس نے، آج ہم لوگ جب جاتے ہیں آسٹریلیا میں جاتے ہیں، کینیڈا، ہم بعض جگہ جیسے برٹش میں تھوڑا سا باقی ہے، وہاں پر ہمارے پاس سسٹم ہے، ویلفیئر سسٹم۔ پریشان ہو جاتے ہو، دیکھو بھائی اگر نوکری نہیں ہے تو پیسہ ملتا ہے، اگر کچھ نہیں ہے تو پھر بھی گورنمنٹ دیتی ہے۔ کہاں سے ملا؟ وہ لکھتا ہے کہ مولا اپنی خلافت کے زمانے میں جا رہے تھے، ایک بھیکاری بھیک مانگ رہا تھا، مولا نے اپنے اس منشی سے کہا اس کا نام لکھ دو، یہ بیچارہ جب تک جوان تھا خدمت کرتا رہا، اب نہیں کر سک رہا ہے، منتھلی پیمنٹ اس کو ملے گا۔ اس نے کہا سرکار یہ تو مسیحی ہے، کرسچن ہے۔ مولا نے کہا انسان ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اتنا بڑا آپ کا مولا ہے جو انسانی بنیادوں پر اسی لیول پر، اسی ویو لینتھ پہ کام کرتا ہے جو ذات پروردگار کا ارادہ ہے۔ اس کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کون ہے، رنگ و نسل و خاندان وغیرہ کوئی نہیں ہے۔ اس کے نزدیک اگر کوئی چیز اہمیت ہے وہ انسانیت کی اہمیت ہے۔ آیا ہمارے مذہب، ہماری مسجدیں اس بیس پر ہیں؟ آیا ہمارے امام بارے اس بیس پر ہیں؟ آیا ہماری مجلسیں اس ویو لینتھ پہ چل رہی ہیں؟ نہیں چل رہی ہیں تو وائی ناٹ، کیوں نہیں؟ تو ڈیمانڈ آپ نوجوان کہتے ہیں سپلائی اینڈ ڈیمانڈ۔ سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کیا؟ جیسا ڈیمانڈ ہوگا ویسے سپلائی کرے گا۔ مولوی سپلائی کیا کر رہا ہے؟ سمجھ رہا ڈیمانڈ یہی نعرے ہیں، اسی لیے وہ سپلائی کرتے جا رہا ہے، ایسے سپلائی کرتے چلا، آج دین کا یہ عالم ہو گیا۔ ابھی حال میں ایک صاحب خطیب نے مجلس پڑھی لکھنؤ میں کہ اہل بیت ہمارے رب ہیں، ان کا رب اللہ ہے۔ استغفر اللہ رب اللہ، کہاں تک پہنچا دیا دین کو؟ کہاں ہے دین؟ کس مقام پر دین ہے؟ کیا اہل بیت نے کوئی سمجھایا نہیں ہے؟ جو سجدے کرتا ہو رو دن بھر اس کا نام ہے علی، جس کے گھر سے 1000 تکبیروں کی آواز آتی ہے اس کا نام علی ہے۔ بتایا اللہ اور ہے؟ علی اور ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو الوہیت پہ ایسے سمو دیا ہے، میری آنکھیں عین اللہ ہیں، زبان لسان اللہ ہے، چہرہ وجہ اللہ۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو یہ کربلا کا مومنٹ بھی کرپشن کے خلاف آواز کا نام ہے۔ کسی مجھ جیسے گنہگار کو جنت بھیجنے کے لیے کربلا نہیں ہے۔ ابھی ہم عرفان زیارت کے عنوان سے 10 مجلسیں پڑھ رہے ہیں، جو ساتھ میرے ساتھ ارشد چل رہے ہیں، شریقت الحسین کی آن لائن ہے تو سنیے، زیارتوں کو تو جا رہے ہیں۔ آیا عرفان ہے مجھے معرفت ہے زیارت کی کیا ہے؟ امام حسین چاہتے کیا تھے؟ امام حسین مجمع کو نہیں لے گئے، اسی کو لے گئے جو اس ویو لینتھ پہ کام کرے، اسی فکر کے اس منزل پہ کام کرے جس فکر پر امام حسین، جیسے کہا جاتا ہے کہ جب کبھی مریض ہوتے ہیں، اگر آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ بلڈ کی ضرورت ہے، بلڈ ہر کسی کا ڈال دیجئے، دے دیجئے، کرنا گروپ ہے۔
اسلام بھی ایک جسم ہے، اس کے بلڈ کا ایک گروپ ہے، اس گروپ کو پوری تشکیل جو دیا ہے وہ شہدائے کربلا ہے۔ امام حسین نے ہر ایک کو نہیں لیا، دیکھا کہ گروپ میں آ سکتا نہیں ہے، جس کو نہیں آ سکتا کہا چلے جاؤ واپس چلے جاؤ، تم نہیں آ سکتے۔ جس کو نہیں آ سکتا تھا اس کو کہا کہ چلے جاؤ، جو آ سکتا تھا اس کو خط لکھ کے بلایا، الی رجل فقیہ حبیب ابن مزاحم۔ سمجھے اس چیز کو۔ ریکویسٹ خصوصاً میں میرے نوجوان بچے یونیورسٹیز کالجز جانے والے، دین کو اس لیول پہ جائیے اپنے آپ کو۔ دین تو بہت بلند ہے، ہم لوگ بہت لوور ہو چکے ہیں۔ وی ہیو ٹو ایلیویٹ، ہم لوگ ایلیویٹ کریں، اپنے آپ کو بلند کریں اس لیول پر، اس منزل پر۔ امام حسین کی انقلاب کو، امام حسین کے انقلاب کو، ریولوشن کو دیکھیں، جس انقلاب کو کرنا چاہ رہا ہے امام حسین۔ کیا کرنا چاہ رہا ہے امام حسین؟ کون بتا کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ میں بتا سکتا ہوں نا۔ امام حسین نے پہلے ہی منشور اعلان کر دیا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ یہ امام حسین کا جملہ یونیورسل ہے، ہمیشہ رہے گا۔ آج بھی جس کی ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ اصلاح امت رسالت۔ ہمارے گھروں کے باہر دیکھیے، کچرے کو دیکھیے، حدیثیں بھی لکھی ہوئی ہیں، النظافۃ من الایمان۔ ایمان کا جز ہے نظافت، پاکیزگی۔ ہر طرف کچرا اڑ رہا، مسلمان ہیں ہم لوگ۔ ڈاکٹر قلب صادق مجھ سے کہہ رہے تھے، ابھی حال میں ملاقات ہوئی تو میں ایک سنی علماء کے ڈیلیگیشن کے ساتھ ایران میں تھا، واپس جا رہے تھے پلین میں، میں نے علماء سے پوچھا، برادران اہل سنت کے علماء سے، کہ آپ نے کیا دیکھا ایران میں؟ کہ دو چیزیں دیکھی ہم نے، بہت سی چیزیں تو ہیں، دو چیزیں، ایک تو کوئی بھکاری نظر نہیں آیا، دوسرا کہیں کچرا کا کاڑی نظر نہیں آیا۔ نہ بھکاری نظر نہیں آیا، نہ کچرے کی کاڑی نظر نہیں آئی۔ جو اہل بیت کو ماننے والے طہارت کے دامن، صلوات پڑھیے محمد والے محمد عجل۔ یہ پورا مومنٹ ہے ہمارا۔ امام حسین جو خط لکھ کے بلا رہے ہیں حبیب ابن مظاہر کو، کیا معنی ہے؟ تو اس کے معنی کہ میں بھی اگر اس لیول پہ چلے جاؤں، وہ خط میرے لیے بھی ہے۔ سمجھیے اچھی طرح سے، اس لیے کہ کربلا ختم نہیں ہوئی ہے، کانسٹنٹ موو ہے، یہ اسٹرگل ہے، کانسٹنٹ مسلسل جہاد۔ تو اگر میں اس منزل پہ پہنچ جاؤں تو مجھے بھی کہہ رہے مولا آؤ تو میرے پاس آؤ، اگر آ جاؤ گے تو تمہارا استقبال عباس کریں گے۔ زیارت میں حدیث میں کہ جب کربلا کے حدود پر ایک زائر پہنچتا ہے تو مولا حسین کہتے ہیں جاؤ عباس استقبال کرو۔ یہاں مانے ہیں، کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ کوئی عالم آیا اس کے لحاظ سے انسان جاتا ہے، لیکن یہ کون ظاہر، کس ظاہر کی بات کر رہے ہیں امام حسین؟ وہی حبیب۔ تاریخ کہتی ہے کہ سب سے زیادہ جو کوفے میں بزنس جو چل رہا تھا وہ لوہاروں کا بزنس تھا۔ ہر جگہ تیر بن رہے تھے، تبر بن رہے تھے، تلواریں بن رہی تھی، ڈال بن رہے تھے، گرم تھا بازار۔ اور یہ خط لے کر کے آسان کام نہیں ہے کہ امام نے فرمایا اپنے خط لے جانے والے کو کہ لے جا کہاں تک؟ کوفے میں جا کے خط دے۔ اس حالت میں جانا کوفے، واپس آنا، یہ محبت کا کس مقام پر ہے ہم لوگ بیان بھی نہیں کر سکتے، سمجھ بھی نہیں سکتے۔ آج کی زمانہ نہیں ہے کہ ہم گھنٹوں میں ادھر سے ادھر چلے جائیں۔ جب دروازے پہ پہنچتا ہے، جیسے کہ آپ سنتے ہی رہتے ہیں، حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ یہی باتیں کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ہر طرف لوہار تبر تیار کر رہے ہیں، تیر تیار کر رہے ہیں، تلوار تیار کر رہے ہیں۔ کسی نے نوک کیا، دروازے کو دستک دی، حبیب نے پوچھا من ہوا من ہوا من ہوا، کون ہے وہ، کون؟ آنے والے نے کہا انا برید الحسین۔ اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث سنا کے آگے بڑھوں۔
کربلا کا واقعہ 60 ہجری میں ہوا ہے، 60 ہجری، 61 ہجری کے پہلے کے معنی صرف 10 ہی دن گزرے تھے۔ اس کے بعد سے لے کے چوتھے امام سے لے کر 12ویں امام تک 9 امام 200 سال زندہ رہے ہیں، عزاداری کی ہے۔ ان میں 3 اماموں کو کھل کے موقع ملا ہے عزاداری کرنے کا، ان میں سے امام باقر، امام جعفر صادق، امام رضا علیہ السلام۔ محرم کے قریب ریان ابن شبیب امام رضا کے پاس آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، یا ابن الشبیب ان کنت باکیا للشیء، اے شبیب کے بیٹے ریان، دنیا خطرناک ہے، کبھی روٹی نہیں ہے تو رلاتی ہے، کبھی بیماری میں رلاتی ہے، کبھی یہ کبھی وہ، ایسی ہی دنیا ہے۔ اگر تمہیں کبھی رونا آئے دنیا کے بارے میں، ان کنت باکیا للشیء، کسی بھی مسئلے میں رونا آئے، مسئلے پہ مت رو، بولو ہائے حسین۔ ابن الشبیب ان کنت باکیا للشیء فابک للحسین ابن علی ابن ابی طالب، جب بھی رونا ہے تو کہو ہائے حسین، پیاسے حسین۔ کیوں بھائی، کیوں روئیں، کیوں روئیں؟ علت بتائے، فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبْشِ، اجی کبش، وہ ایسے ذبح ہوئے جیسے بکرے ذبح ہوتے۔ ارے بھائی امام کی مثال ہے، میری اور آپ کی مثال نہیں ہے، امام مثال دے رہا ہے، پیرابل امام کی ہے، ایسے ذبح ہوئے جیسے بکرے ذبح ہوئے۔ کیوں دیا بکرے کی مثال؟ جب بکرا کٹتا ہے لوگ سامنے سے گزرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا بھیا جاندار کو کیوں کاٹ رہے ہو، حسین کٹ رہا تھا، کوئی روک نہیں رہا تھا، نواز رسول کو کیوں کاٹ رہے ہو؟ انا برید الحسین، میں قاصد ہوں، لیٹر لایا ہوں، خط لایا ہوں، کس کی طرف سے؟ حسین، حسین کا نام، یا اللہ۔ کھڑے ہو گئے، دوڑ کر گئے، خط کو ہاتھ میں لیا، من الحسین ابن علی ابن ابی طالب، سلام علیکم حبیب ابن مظاہر رجل فقیر، میں فاطمہ کا لاڈلا دشمن میں گھر گیا ہوں، اگر ہو سکے فقیر۔ یہ بھی ایک علت ہے، مولا نے جو بلایا، یہ جو کربلا کا ریولوشن ہے ویل آرگنائز ہے، انہیں باقاعدہ مخ انسان، برین آف انسان کو فقیر کہتے ہیں، جو ڈیپ انڈرسٹینڈنگ کرتا ہے ریلیجن کی، اس کو کہتے ہیں۔ ایسے شخص کو لایا، فقیر کو لایا، اگر ہو سکے تو مدد کو آؤ۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، گھر میں داخل ہوئے، خط کو رکھا، بیٹھ گئے کھانے پر، بیوی نے دیکھا کچھ حالت خراب ہے، کیا بات ہے؟ کہا نہیں کوئی بات نہیں، کہا نا حسین کچھ نہیں لکھا ہے، کہا حسین، امام حسین بلائے ہیں، اگر ہو سکے آ جاؤ۔ تو کیا ارادہ ہے؟ سوچ رہا ہوں تمہارا، کہا کہ کیا میری کیا بات ہے، وہ نواز رسول بلا رہا، تم میری بات سوچ رہے ہو۔ روز قیامت فاطمہ زہرا کو جواب کیا دو گے؟ جاؤ، کوفہ پر آشوب تھا، غلام کے ہاتھ میں گھوڑا کا پیچھے کے دروازے سے فلاں مقام پہ روک دو، میں آ رہا ہوں۔ غلام کہتا ہے کہ جب حبیب کے آنے میں دیر ہوئی، گھوڑے نے گھاس سے منہ کو ہٹا لیا تھا، اور غلام کہہ رہا تھا اے گھوڑے، اگر میرا آقا نہیں آیا مدد کو میں حسین کی میں چلوں گا۔ حبیب نے سنا مولا وہ کون سا موقع ہے کہ آج غلام بھی آپ کو یاد کر رہے ہیں، ادھر امام حسین سب کے ہاتھ میں علم دیے ہوئے ہیں،
تاریخ کہتی ہے کہ 2 محرم کے بعد فوجیں آتی تھیں، آوازیں بھگدڑ مانجتی تھی، زینب پوچھتی تھی کیا ہوا معلوم کرو، اطلاع لو کیا ہو رہا ہے معلوم کرو۔ معلوم کیا جاتا تھا بی بی حر آیا ہے 1000 فوج کے ساتھ، ابن سیاد آیا ہے، ابن سعد آیا ہے 4000 فوج کے ساتھ۔ ایک ایک آتا تھا، زینب کا دل دہل جاتا تھا، بلا کر کے پوچھتی تھی بھیا اتنے دشمن آئے کیا کوئی آپ کا چاہنے والا نہیں؟ اجرکم علی اللہ۔ اصحاب نے تکبیر کہی، تکبیروں کی آواز بلند ہونی تھی۔ امام حسین نے کہا استقبال کرو میرے حبیب کی، حبیب کا استقبال ہوا۔ جب آوازیں تکبیروں کی بلند ہوئی، زینب نے کہا فضہ معلوم کرو کیا خبر ہے۔ فضہ معلوم کر کے واپس آتی، بی بی خوشخبری سلامت رہے ہیں، مولا کا چاہنے والا سلام ہے آپ پر کہ وہ آیا ہوا ہے مدد کے لیے۔ شہزادی نے کہا جاؤ حبیب کو ہمارا سلام کہنا۔ نہیں ہے تاریخ میں ملتا نہیں ہے ایسے ایثار گران۔ سعید ابن عبداللہ، ہانی ابن عروہ، مسلم ابن اوسجہ، ہلال ابن نافع، ان کا حماسہ، ان کا ولولہ، ان کے قربانی، ان کے جذبے کون ہے؟ عصر عاشور جب نماز کے لیے کھڑے ہیں، نماز ظہرین کے لیے، کیا ہوا؟ سعید نے کہا مولا اب میری نماز یہی ہے کہ آپ نماز پڑھیے میں سامنے کھڑے رہ جاؤں۔ سامنے کھڑے ہو گئے، تیر آ رہا تھا اپنے جسم پہ لے رہے تھے۔ کون سا مقام ہے یہ؟ آخر میں ادھر نماز ختم ہوئی، سعید ڈھیر ہو کر کے گرے، مولا سے پوچھا مولا وفیتو، کیا میں نے اپنی وفاداری کر دی ہے؟ کیا میں نے فریضہ پورا ادا کیا ہے؟ مولا نے کہا سعید تو نے بہت مہربانی کی، انشاءاللہ جنت میں ہم تمہارے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ حضور جیسے ہی سلام پہنچا زینب کا، حبیب نے کہا کیا زمانہ ہے فاطمہ کی بیٹی، مجھے سلام کرے، منہ پہ تماچے لگائے۔ اے حبیب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی کچھ دیر گزرے گی، ان پر کوئی سلام کرنے والا موجود ہے۔ اجرکم علی اللہ، خدا کسی غم میں نہ رولائے، بات ہوگی۔ کس منازل میں یہ لوگ ہیں، کس منازل میں یہ حماسہ ہے، جذبہ ہے، جس میں جان دینے کے لیے تیار ہیں، اور جس کے لیے امام حسین عصر عاشور یاد کرتے ہیں ایک ایک کا نام لے لے کر۔ کہاں ہے تم لوگوں؟ کہاں میری مدد کرنے والوں؟ ہے میری مدد کرنے والا کوئی؟ کٹے ہوئے حلقوم سے کیا آواز آ رہی تھی؟ مولا اگر 70 مرتبہ جان ملے تو آپ پر اسی طرح سے قربان ہو جائیں جس طرح سے ہم قربان ہوئے ہیں۔ اسی لیے مولا نے فخر کیا تھا مجھے ایسے چاہنے والے ملے، ایسے اصحاب ملے جو میرے نانا کو بھی نہیں ملے، جو میرے بھائی کو بھی نہیں ملے، جو میرے بابا کو بھی نہیں ملے۔ ایسے اصحاب جب ختم ہو جائیں، تنہا حسین ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے ایسے موقع پر امام اپنے چاہنے والوں کو یاد کر رہے ہیں، این الحبیب، این مسلم، این سعید، آواز دیتے جا رہے تھے۔ ایک مرتبہ زینب نے محسوس کیا ارے اکیلا ہو گیا ہے بھائی، آگے بڑھی، لجام کو تھاما، بھیا صلی اللہ علیہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وناخذ برحلك عليكم منا السلام أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار
السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحابه. شب جمعہ ہے، بہت سے انہوں نے التماس دعا کا ہے، سب مل کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعا. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. امن یجیب ویکشف السوء. امن یجیب یا کاشف الضر والبلوى الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا. مالک شب جمعہ ہے، پروردگارا ہمارے آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے. شب جمعہ ہمارے مرحومین ہمارے دروازوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، مالک ہمارے مرحومین کو بخش دے، ان کو جوار ایمہ میں جگہ عنایت فرما، پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما، ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی سے ملا دے. خدایا پروردگار بحق محمد وآل محمد، مالک جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما. ماتم حسین.